جنید جمشید ایک دفعہ میرے سامنے اتنا رویا کہ میں بھی رونے لگا. اس کی یہ داڑھی ساری اس کے منہ کی رالوں سے گندی ہو گئی, گیلی نہیں ہوئی, گندی ہو گئی, اور یہ ساری رالیں, اور وہ ایسے تڑپتا تھا, ایسے اور روتا تھا کہ مولانا آپ کو نہیں پتہ آپ نے مجھے کہاں سے نکالا, آپ کو نہیں پتہ آپ نے مجھے کہاں سے نکالا. تو میں اس مالک کا شکر گزار ہوں, اللہ نے مجھے اچھی آواز دی, اس کو اپنے لیے استعمال کر لیا, اپنے نبی کے لیے استعمال کر لیا. آپ کو جتنی زیادہ دنیا بھر میں عزت ملتی ہے اور آپ کہیں پر بھی دنیا میں قیام کر سکتے ہیں, 5 اسٹار ریزیڈنس تو معمولی بات ہے, 7 اسٹار کلاس کی رہائش آپ کو ہر جگہ پہ مل سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ ادھر اپنے علاقے میں تلمبے میں ہی کیوں وقت دیتے ہیں, یہاں کیوں رہتے ہیں, یہاں رہنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ پچھلے کئی 100 سال سے میرے بزرگوں کی قبریں یہاں ہیں, تو میرا خمیر یہیں سے اٹھا ہے. تو یہاں میرے صدیوں کی تاریخ ہے. یہاں کئی قومیں آباد ہیں, لیکن سب سے پرانی قوم ہم ہیں. تلمبا میں ہماری حکومت تھی شیر شاہ سوری کے زمانے میں. شیر شاہ سوری کے زمانے میں تلمبا پہ ہم راجپوت چوہان ہیں, اور ہمارے جو خاندان کا سلسلہ ہے وہ پرتھوی راج تک جاتا ہے. پرتھوی راج کا ایک بیٹا تھا رام دیو راؤ, وہ مسلمان ہوا تھا خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا. جب پرتھوی راج کی حکومت ٹوٹ گئی, سب سے لمبی حکومت ہندوستان پہ چوہانوں نے کی ہے. نہ مسلمانوں نے, نہ سکھوں نے, نہ بدھ نے. سب سے لمبا پیریڈ, سب سے لمبا پیریڈ مغلوں کا 300 سال ہے, لیکن چوہانوں نے 600 سال حکومت کی کنٹینیوٹی کے ساتھ. پرتھوی راج چوہان. اور آخری جو تھا وہ تھا پرتھوی راج, جس کو شہاب الدین غوری نے شکست دی, اور وہ پورے ہندوستان کا بڑا راجہ تھا. اس کا ایک بیٹا تھا رام دیو, وہ مسلمان ہوا, اس سے ہماری نسل ہے. تو اللہ کا نے فضل فرمایا, کتنے چوہان ہیں وہ اب بھی ہندو ہیں. میں دلی میں تھا تو ایک ہوٹل پہ کھانا کھانے گیا, تو میرے ساتھ کچھ اور بھی تھے, تو میں نے کہا چلو یہاں کوئی چاول وغیرہ منگا لیتے ہیں, کھانا کھا لیں. تو ٹیبل پر ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا, مزدور غریب. میں نے نام پوچھا, میں نے نام بتایا. کہنے لگا, میں نے پوچھا آپ کی کاسٹ کیا ہے؟ کہا جی میں چوہان ہوں. میں نے کہا, میں نے ویٹر کو بلایا, میں نے کہا اگر آرڈر کینسل کرو اور مسلم ران لے آؤ بھنی ہوئی. میں نے کہا آپ میرے مہمان ہیں. پھر میں نے اس کے اعزاز میں مسلم ران منگوائی, پھر ہم سب نے کھایا. تو اللہ نے ہمیں ایک اچھے ماضی, اللہ نے ہم اس علاقے میں, یہ سب قومیں بعد میں ہمارے آئیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں نے تلمبے کا نقشہ نکلوایا ضلع کونسل ملتان سے بہت تگ و دو کے بعد. تو یا تلمبا کی آبادی نظر آتی یا حسین پور آڑی والا. حسین پور آڑی والا ہمارا پرانا گاؤں, اس کا نام ہے رئیس آباد. میرے تایا کے سب سے بڑے بیٹے کا نام رئیس تھا, اس کے نام پر, اور وہ ہے حسین پور آڑی والا. حسین اور مراد 2 بھائی تھے. ایک نسل حسین کی یہاں چل رہی ہے, اور ہم مراد کی نسل میں سے ہیں. 19ویں پشت ہے ہماری, اور یہ سارے انگریز کے بندوبست میں لکھے ہوئے لوگ. یہ اس مالک کا شکر اور احسان ہے. میری کوئی اوقات, انسان مٹی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بچپن کی کوئی شرارت یا کوئی واقعہ جو اب بھی یاد ہو؟ بچپن سے میرا کوئی دماغ میں کیڑا تھا. 6 سال کی عمر میں نے سگریٹ پینے شروع کر دی, اور میری ماں کو, میری خالہ کو پتہ چلا تو وہ روکتی رہی, میں کوئی نہیں روکا. تو ایک دن ماں نے پکڑ کے بٹھا کے نا ایسے میرا منہ کھولا, اور میری خالہ نے چمٹے میں انگارہ ڈال کے نا, پاواں تیرے منہ میں پیویں گا سگریٹ, پاواں تیرے منہ میں پیویں گا سگریٹ. او میں نہیں پیندا, میں نہیں پیندا. اب ذہن سازی کیے بغیر تو انسان چلتا نہیں. میں نے چھپ کے پھر شروع کر لیے. ایک جگہ میں چھپ کے پی رہا تھا تو میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لی,
وہ بیچارہ ہوگا کوئی 4.5 سال کا. میں کہا تلی، ڈاکٹر طاہر کمال بہت نام ہے اب ماشاءاللہ. تو اس کو ابا جی تلی کہتے. میں کہا تلی ہو رہا وہ ہے. میں نے سگریٹ اس کے منہ میں ڈالا. میں کہا تلی. شریک جرم کر دیا. میں نے کہا یہ میری شکایت نہیں کرے گا. کون سے گانے پہ سب سے زیادہ داد ملا کرتی تھی آپ کو؟ وہ تھا فلم آوارہ کا، لتا کی آواز میں نرگس پر فلمایا گیا تھا، اور فلم آوارہ پر 12 لاکھ روپے خرچ ہوئے. 8 لاکھ اس ایک گانے پہ خرچ ہوئے. گھر آیا میرا پردیسی، پیاس بجھی میری اکھیاں. واقعی یہ تو بہت اس پر مجھے بڑی داد ملتی تھی. اور میں کالج کی فنکشن میں جب گاتا تھا، ہر لڑکا ایک دفعہ گاتا تھا، مجھے 2 دفعہ بلاتے تھے. ایک دفعہ میں اپنی باری پہ، ایک دفعہ جب مجلس ختم ہونے لگتی تو کہتے دوبارہ، پھر میں دوبارہ آتا تھا. جب آپ اصغر زیدی صاحب نے آپ کو بلایا، اس دن آپ نے وہ جو اسٹوڈنٹس کو وہ کون سا گانا بتایا کہ میں یہاں پہ لان میں گایا کرتا تھا؟ وہ تھا طلعت محمود کا جلتے ہیں جس کے لیے تیری آنکھوں کے دیے، ڈھونڈ لایا ہوں وہ گیت میں تیرے لیے. یہ سنیل دت پر پکچرائز ہوا تھا، اور اس کے سامنے ہیروئن تھی نوتن، تو وہ میں نے ان کو سنایا تھا. آپ کی آواز کس سے زیادہ ملتی؟ کشور سے، محمد رفیع سے، طلعت محمود سے؟ میری آواز اپنی تھی. اپنی تھی. اللہ نے مجھے اچھا گلا دیا تھا، اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اچھی جگہ لگ گیا. زیادہ مار یا ڈانٹ کس بات پر پڑی؟ نہ پڑھنے پر اور شرارتوں پر. سوشل میڈیا پر بعض لوگ آپ کے لیونگ سٹائل کو نشانہ بناتے ہیں، آپ اس تنقید کو کس طرح لیتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ان اللہ تعالی یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جب وہ اپنے کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو اس کا اثر اس کے اوپر دکھے. ایک صحابی آئے، کپڑے کوئی مناسب نہیں تھے. آپ نے فرمایا غریب ہو گئے ہو؟ کہا جی نہیں، اللہ کا فضل ہے، کہ جاؤ کپڑے بدل کے آؤ. حضرت علی کے پاس ایک اونٹ تھا، اس کا نام تھا عسیفیر. وہ 20 اونٹوں کے بدلے میں آپ نے بیچا. تو اتنی اعلیٰ سواری تھی کہ 20 اونٹوں کے بدلے میں اسے آپ نے بیچا. اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا، اس کا نام تھا ورد، گلاب کا پھول. وہ گھوڑوں میں اتنا نمایاں نظر آتا تھا جیسے پھولوں میں گلاب کا پھول نظر آتا ہے. اور ایک گھوڑے کا نام تھا سکب. سکب کہتے ہیں بہنے کو. وہ اتنا تیز دوڑتا تھا، اتنی لمبی چھلانگ لگاتا تھا کہ زمین کے ساتھ اس کا پیٹ مل جاتا تھا، قریب ہو جاتا تھا، تو ایسے لگتا تھا جیسے بہہ رہا ہے. اور ایک گھوڑے کا نام تھا سبحہ. سبحہ کہتے ہیں اڑنے کو. وہ اتنی تیز رفتار سے دوڑتا تھا کہ جیسے ہوا میں